اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا سخی ہے، سب سے بڑا محسن ہے، اور سخاوت کرنے والوں اور احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ روزانہ 20 چینل کو سبسکرائب کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینہ کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، شیطانوں اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پس ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ ایک ندا کرنے والا پکارتا ہے، اے طالب خیر آگے آ، اے شر کے متلاشی رک جا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان کی ہر رات یوں ہی ہوتا رہتا ہے، اس لیے ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے چاہیے، اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ کارعال قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس ماہ رمضان آیا، یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور بڑے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس مہینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو اس کے ثواب سے محروم ہو گیا سو وہ محروم ہو گیا۔ حضرت کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممبر کے پاس آ جا، ہم آ گئے، جب ایک درجہ چڑھے تو فرمایا آمین آمین، جب دوسرا درجہ چڑھے تو فرمایا آمین، اور جب تیسرا درجہ چڑھے تو فرمایا آمین۔ جب اترے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج آپ سے ایسی چیز سنی ہے جو پہلے نہیں سنا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل میرے پاس آئے اور کہا، جسے رمضان المبارک ملا لیکن اسے بخشا نہ گیا وہ بدقسمت ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اور اس نے درود نہ بھیجا وہ بھی بدقسمت ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا،
جس شخص کی زندگی میں اس کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک بوڑھا ہو گیا اور انہوں نے اسے خدمت و اطاعت کے باعث جنت میں داخل نہ کیا تو وہ بھی بدقسمت ہو گیا۔ تو میں نے کہا آمین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا تھا کہ ایک دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر لوگوں کو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا پتہ ہوتا تو وہ خواہش کرتے کہ پورا سال ہی رمضان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں وہ ہمیں رمضان المبارک کا احترام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، سارے کے سارے روزے پابندی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، استقامت کے ساتھ رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔